دوستو، دوسری جنگ عظیم کے دوران KGB کے محققین کو یہ فریضہ سونپا گیا کہ وہ کوئی ایسا طریقہ یا نسخہ ایجاد کریں جس کے استعمال سے بارڈر پر موجود فوجیوں کو بغیر کسی مشکل کے جاگنے پر مجبور رکھا جا سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے 1940 کے اواخر میں 5 جنگی قیدیوں کو ایک مخصوص گیس کے ذریعے ایئر پروف کمرے میں بند کرتے ہوئے یہ تجربہ کیا گیا۔ اس کمرے میں ان 5 افراد کی حرکات و سکنات جاننے کے لیے کیمرے، مائکرو فونز اور 5 انچ موٹے شیشے کی حامل کھڑکی سے مدد لی گئی۔ اس کے علاوہ اس میں کتابیں، پانی، لیٹرین اور خشک خوراک کا اتنا ذخیرہ رکھ دیا گیا جو عام انسان کے لیے 1 مہینے تک کافی ہو سکتا تھا۔ لیکن کیونکہ انہیں جگانا مقصود تھا، اس لیے وہاں سونے کے لیے کوئی بیڈ موجود نہیں تھا۔ ابتدائی 5 دنوں تک وہ لوگ اس گیس کے زیر اثر نہ صرف جاگتے رہے بلکہ نارمل بھی رہے، اور کمرے میں موجود آلات کی مدد سے ان کی گفتگو میں یہ موضوع ہی زیر بحث رہا کہ اگر وہ 15 دن تک جاگتے رہے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن بعد ازاں انہوں نے اپنی زندگی کی تلخیوں پر گفتگو کرنا شروع کر دی، جس کا نچوڑ ان کا اپنی زندگی سے مایوس ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ 5 دن بعد انہوں نے کمرے میں موجود ماحول کے بارے میں نہ صرف شکایات بلکہ احتجاج کرنا بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے آپس میں براہ راست گفتگو کی بجائے سرگوشیوں میں مائکرو فون کا استعمال شروع کر دیا۔ محققین کے نزدیک جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید یہ ان پر اس گیس کے اثرات ہیں۔ 9 دن بعد ان میں سے ایک نے چلانا شروع کر دیا اور وہ مسلسل 3 گھنٹے تک اپنے جگر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے میں ادھر ادھر دوڑتا رہا۔ وہ چیخنے کی کوشش کرتا لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلتی۔ محققین نے محسوس کیا کہ شاید وہ اپنے گلے کو نقصان پہنچا چکا ہے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ باقی لوگوں کا اس پر رد عمل نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد دوسرے قیدی نے بھی اسی طرح چلانا شروع کر دیا، جبکہ باقی تینوں نے وہ کتابیں اس کھڑکی کے سامنے رکھیں اور کھڑکی کے شیشے پر انسانی فضلے کو چپکانا شروع کر دیا۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ یہ آوازیں باہر نہ جا سکے۔ مزید 3 دن کے بعد مائکرو فون سے آوازیں آنا بھی بند ہو گئی۔ محققین کے مطابق کمرے میں آکسیجن کی اتنی مقدار موجود ہونی چاہیے تھی کہ وہ زندہ رہ سکے، لیکن شاید تکلیف کی شدت کی بدولت وہ معمول سے زیادہ خرچ ہو چکی تھی۔ 14ویں دن کی صبح انہوں نے محسوس کیا کہ 5 قیدی بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کمرے کے باہر سے انٹرکام استعمال کرتے ہوئے ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہا اور کہا کہ ہم کمرہ کھولنے والے ہیں، آپ لوگ فرش پر لیٹ جائیں، بصورت دیگر مزاحمت کرنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ جواب میں انہیں انتہائی نحیف سی آواز سنائی دی کہ ہم قریب المرگ ہیں اور آزادی چاہتے ہیں۔ بلاخر 15ویں دن کی رات کو کمرہ کھولنے کے بعد دیکھا گیا کہ ان قیدیوں کی حالت ناقابل بیان ہو چکی تھی، جبکہ ان میں سے ایک مر چکا تھا۔ ان کے جسم پر اپنے ہی دانتوں سے زخموں کے نشانات تھے، ان کی جلد پھٹ چکی تھی، حتیٰ کہ ان کے مسلز جسم سے جدا ہو رہے تھے۔ انہیں بمشکل باہر لا کر ہسپتال لایا گیا اور آپریشن کی غرض سے انہیں بے ہوش کرنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی، اور آخرکار حالت بیداری میں ہی ان کا آپریشن کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود صرف 2 آدمی اگرچہ زندہ بچ گئے، لیکن وہ بھی اپنی آئندہ زندگی کو نارمل انداز میں گزارنے کے قابل نہ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، اس غیر انسانی تجربے کے بارے میں زیر نظر ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنے احساسات سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔